اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں، فتنوں کے زمانے میں، دین کی مجلسوں میں جمع ہو کر دین کی باتوں کے سننے کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمائے، نصیب فرمائے، ورنہ آج کی اس مشغولیت کے زمانے میں ہر گھر کا ہر فرد، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، یہاں تک کہ بوڑھے بھی، دنیا اور دنیا کو سمیٹنے میں، جمع کرنے میں، دنیا کی آرائش، زیبائش، دنیا کے بنانے سنوارنے اور اپنے آپ کے بنانے اور سنوارنے میں ہر انسان دنیا میں انتھک محنت کر رہا ہے۔ صبح سے شام اسی فکر کے اندر میں ہماری گزرتی ہے، کیسے دنیا میں اچھے بنے، ہمارا رنگ روپ اچھا بنے اور دنیا والوں کی نظر میں ہم اچھے دکھائی دے۔ ایسے موقع پر، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وقت کو فارغ کر کے، آرام کے وقت کو فارغ کر کے، اپنے گھریلو کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کی باتیں سننے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اپنے گھروں سے یہاں جمع فرمایا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے اور بندی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، کچھ بھلائی دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کی، بھلائی کی راہیں آسان کرنا چاہتے ہیں، جنت کے راستے پر اپنے بندے بندیوں کو ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی نیک گھڑیوں میں نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دین کی باتوں کا کہنا سننا، قرآن یہ گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن اور حدیث کی بات کا کہنا سننا، دین کی باتوں کا کہنا سننا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ہمارے کہنے سننے سے پتہ نہیں کس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا موقع میسر ہو، ہدایت کی گھڑی مقدر ہو، اور اللہ تعالیٰ دین کی بات کو، ہماری ہدایت، دین کی بات کے سننے کو، ہماری ہدایت کے حاصل ہونے کا اور زندگیوں کے بدلنے کا اور اللہ کی پیاری بندی بننے کا
اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے۔ کہنے والوں نے کہا ہے رحمت حق بہانامی جوید، بہانمی جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہت زیادہ یہ تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ پتہ نہیں کس وقت میں، کس انداز سے، کس وقت میں کوئی بات کہی جا رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی گھڑی مقدر رکھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنے بندے بندیوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بننے، سنورنے، پنپنے، چمکنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہونے کا اللہ ذریعہ بنا دیتے۔ ایک مسجد میں ایک جماعت گئی، جماعت والوں نے مسجد میں بیان کیا، گشت کیا، بیان کیا، تشکیل کی۔ تشکیل کرنے کے بعد مسجد کے نمازیوں کو اپنی مسجد میں کام کرنے کے متعلق ہدایت دی، بھئی اپنی مسجد میں گشت کرو، دوسری مسجد میں جا کر دوسرا گشت کرو، روزانہ اپنی مسجد کی آبادی کے لیے، اپنی مسجد کو اعمال سے آباد کرنے کے لیے کم سے کم ہر مسلمان مسجد کے لیے 2.5 گھنٹہ روزانہ فارغ کرے، اور اس پر تمام لوگوں کی تشکیلیں کی۔ بتاؤ 2.5 گھنٹہ کون دے گا؟ کچھ لوگوں نے 2.5 گھنٹہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اچھا بھائی 2.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے تو 1.5 گھنٹہ کون دے گا؟ تو کچھ لوگوں نے 1.5 گھنٹہ ارادہ کر لیا۔ ایک آدمی باقی بچا، اس سے کہا بھائی آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں آدھا گھنٹہ دے سکتا ہوں۔ کیوں صرف آدھا گھنٹہ دے سکتے ہو؟ کہ میں رات کو جاب پر، نوکری پر جاتا ہوں، رات کو 12 بجے آتا ہوں، تو 12 سے 12:30 تک مسجد میں آدھا گھنٹہ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر میرے لیے آرام کرنے کا وقت ہوتا۔ چلو بھائی ٹھیک، رات کے 12 بجے مسجد میں آیا، مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس نے سوچا میں کیا کر سکتا ہوں، مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، اتنے میں ایک آدمی، ایک نوجوان مسجد کے باہر ہی ایک مکان تھا، اس مکان سے نیچے اترا، اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی ریورس کر کے راستے پر کھڑی کی۔ اتنے میں یہ آدمی پہنچ گیا جس نے آدھا گھنٹہ فارغ کیا تھا، اس کی گاڑی کھڑی رکھی، اس نوجوان کو گاڑی سے اترنے کو کہا، نوجوان گاڑی سے اترا۔ اب اس وقت میں کوئی لمبا چوڑا بیان تو نہیں ہو سکتا، اس سے یہ کہا، ملاقات کی، ملاقات کر کے یہ کہا دیکھو بھائی، کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، عزت اور ذلت اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دنیا والوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی میں اللہ نے، اس کے ماننے میں اللہ نے ہماری کامیابی رکھی ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ فارغ کرنے والا اتنی بات کہہ کر مسجد میں واپس چلا۔ وہ نوجوان گاڑی ریورس کر کے چلنے کی تیاری میں تھا، اس نے دوبارہ اپنی گاڑی پارک میں پارک کی اور چابی نکال کر اوپر اپنے مکان پر چلا گیا۔ دوسرے دن دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی، بھائی تم کل گاڑی لے کر باہر نکلے تھے، پھر چلنے کی تیاری میں تھے، میں نے آپ کا 2 منٹ لیا، 2 منٹ آپ سے بات کی، اور آپ بغیر کسی جگہ گئے ہوئے واپس آئے اور اپنے مکان پر چلے گئے، کیا بات تھی؟ اس نوجوان نے کہا میں اپنے ایجوکیشن کلاس کے اندر میں پڑھتا ہوں، ہر سال میں فرسٹ یعنی اچھے نمبرات سے ایک گریڈ کے اندر میں، فرسٹ گریڈ کے اندر میں پاس ہوتا ہوں، آج اس مرتبہ آج میرا ریزلٹ آیا تو کسی وجہ سے کسی سبجیکٹ میں فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے میرے دل میں بہت ندامت ہوئی، بہت پچھتاوا ہوا۔ میں گھر آیا اور میں نے آبگات کرنے کا فیصلہ کر لیا، خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات میں جب گھر میں سب سو گئے، میں چابی لے کر نکلا، دروازے پر آ کر میں نے گاڑی سٹارٹ کی،
اور ریوس کر کے گاڑی لے کر مرنے کے ارادے سے، آپگھات کرنے کے ارادے سے، خودکشی کرنے کے ارادے سے چلا، لیکن تمہاری ملاقات ہو گئی اور تمہاری 2 منٹ کی بات میں نے دل میں سوچا، جب کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، عزت اور ذلت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو میرے مرنے نہ مرنے سے کیا ہوگا؟ اگر میں پاس ہوتا تھا تو اللہ کے کرنے سے ہوتا تھا، اور اگر میں ناکام ہوا ہوں تو اللہ ہی کے کرنے سے ناکام ہوا ہوں۔ میں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ ٹال دیا اور خودکشی کرنے سے میں بچ گیا، اور گویا تمہاری اس بات نے میری زندگی کو بچا دیا۔ میری ماں و بہنوں، ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ہدایت کے لیے مقدر فرمائی تھی۔ اس گھڑی میں اللہ کا کوئی بندہ پہنچ گیا اور ہدایت کی، دین کی بات اسے کہہ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا کی زندگی بھی سنوار دی، اور مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کے سنورنے کا راستہ اور جنت میں جانے کا راستہ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ وما توفیقی الا باللہ، دنیا میں کسی بھی عمل کی توفیق کا ملنا یہ محض اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ خوش نصیبی اور یہ نیکی کی توفیق کا ملنا یہ ہماری قوت بازو کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارے مال کی بنیاد پر نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دین کی مجلسوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بار بار شرکت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں سنیں اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارنے والے بنے اور عمل کی نیت سے سنیں۔ صرف سننا کافی نہیں ہے، اگر صرف سننا محدود رہا تو کل یہ سننا ہمارے اوپر حجت بنے گا کہ تم نے دین کی باتوں کو جاننے کے باوجود دین پر عمل کیوں نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے ہم نیت کرنے والے بنے کہ جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے والے بنے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرموں کے بارے میں، جن مجرموں کو ان کے جرموں کی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی بے ایمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جہنم میں ڈالیں گے، تو وہ جہنم میں جا کر یوں کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم دنیا میں قرآن کی باتیں سنتے، حدیث کی باتیں سنتے، علماء کی باتیں سنتے، دین کی باتیں سنتے تو ہم اور سمجھتے تو ہم جہنمی لوگوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی، ہم نیت کرنے والے بنے کہ جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اس امت کی شان، اللہ نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے بارے میں یوں فرمایا ہے، اس امت کی شان تو یہ ہے، یہ امت ہر حال میں یہ کہنے والی بنے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم سنیں گے اور ہم اللہ کی بات کو مانیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یوں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ جیسے رات کے اندھیرے میں سفر کرنے والے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اپنے منزل کی راستے پر پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں فتنے اور فساد اور دنیا میں دجال تک کے جتنے فتنے آنے والے ہیں، ان تمام فتنوں کے زمانے میں جنت کا راستہ پانے کے لیے اگر دنیا کا کوئی انسان، کوئی مرد یا کوئی خاتون اگر صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق، صحابہ کرام کے راستے کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اتنا اونچا مقام کس بنیاد پر فرمایا؟ اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنا اور سن کر اس کو مانا۔ صحابہ فرماتے ہیں بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر فی المنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وچن دیا تھا اس بات کا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے بھی اور سن کر مانیں گے بھی، چاہے ہمارا جی چاہے تو بھی مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے، اور جی نہ چاہے تو بھی سنیں گے اور مانیں گے، تنگی ترشی ہوگی پھر بھی سنیں گے اور مانیں گے، اور فراخی اور مالداری ہوگی تو بھی سنیں گے اور مانیں گے، اور اگر ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دی گئی، محنت تو ہم نے کی اور مرتبہ کسی اور کو مل رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو بھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے اور ماننے میں رکھی ہے۔ ماننے پر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، جو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں کئی ایسے واقعات گزرے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے، ولیوں کے سرتاج ہے۔ ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا تھا جس زمانے میں ان کی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں تھی، اللہ کی مرضیات پر گزرنے والی نہیں تھی، اپنے من کی چاہت پر زندگی گزارتے ڈاکہ زنی، چوری کرنا، کسی کے مال کو لوٹ لینا، کھسوٹ لینا اور مال کی بنیاد پر کسی کو مار دینا، یہ ان کا مشغلہ بنا ہوا تھا۔ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، لیکن غفلت دلوں پر طاری ہو چکی تھی، جیسے آج ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ ہم لوگوں کو دنیا سے مرتے ہوئے جاتے دیکھتے ہیں، کسی کے کان کے پاس بیٹھ کر، سرہانے بیٹھ کر مرتے وقت میں یاسین کا ختم کرتے ہیں، کسی کے مرتے وقت میں اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہیں، کسی کے مرنے کے بعد اس کے جبڑے کو کپڑے سے ہم باندھتے ہیں، کسی کے مرنے کے بعد اس کے پھیلے ہوئے پاؤں کو سمیٹ کر اس کے انگوٹھے پر دورہ باندھ دیتے ہیں، کسی کی چوڑیاں توڑتے ہیں، کسی کے بدن کے زیور نکالتے ہیں، کسی کے کپڑے پھاڑ کر، چیر کر، نکال کر اس کو غسل دے کر کفن کی سادی چادروں میں لپیٹ کر مردوں کے حوالے کر کے قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر غفلت طاری ہوتی ہے، دوسرے کی تو موت دیکھتے ہیں لیکن کبھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی کہ ایک دن جیسے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کل میرا جنازہ اٹھے گا، آج اس کے بچے رو رہے ہیں، کل میرے بچے روئیں گے، آج اس کا گھر اجڑ رہا ہے، کل میرا گھر اجڑے گا۔ اس موت کے آنے سے پہلے میں اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کرنے والی بن جاؤں، میں موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو ایسی زندگی بناؤں کہ میرا اللہ مجھے پسند کر لے، اور میرا اللہ مجھے پسند کر کے میری موت سے پہلے فرشتوں کو یہ حکم دے دے، جاؤ میری نیک بندی کے پاس چلے جاؤ، وہ میری ولیہ بندی ہے، میری نیک عابدہ زاہدہ بندی ہے، اس کا میں نے ہر حال میں امتحان لے لیا ہے، جاؤ تم اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں جنت میں اس کا اکرام کروں۔ لیکن دنیا کی غفلت نے ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ چھا دیا ہے، غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا دل دنیا کی طرف، دنیا کی چمک دمک کی طرف، اپنے چہرے مہرے کو میک اپ کر کے اپنے آپ کو اچھا، دنیا کے لیے اچھا بنانے کی طرف ہمارا دل مائل ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا لمبے سجدے کر کے، لمبی نمازیں پڑھ کر، لمبی دعائیں مانگ کر اور لمبے رکوع اور سجدے کر کے میں اللہ
اللہ کی پیاری کیسے بن جاؤں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا دھیان جمانے والی کیسی بن جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے باتیں کرنے والی کیسی بن جاؤں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کچھ غفلت میں گزر رہی تھی۔ ایک موقع پر رات کا وقت تھا، کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے۔ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر کی دیوار پر رسا ڈالا، رسا پھینکا تاکہ اس رسے کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے۔ رسا پھینک کر اوپر چڑھ رہے تھے کہ گھر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ میری ماں بہنوں، معاف کرنا، آج ہمارے گھر فلم کے اڈے بنتے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے موبائلوں نے پتہ نہیں ہمارے گھروں کو کیسی کیسی فحش چیزوں کے دیکھنے پر اور کیسے کیسے گندے گیت کے گانے پر اور گندی گندی میوزک کے سننے کا ہمارے بچوں کو عادی بنا دیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ موبائل، بڑا موبائل، اس کے اندر میں دجالی فتنہ ہے، یہ میری اولاد کی زندگی کو خراب کر دے گا۔ اس موبائل کے ذریعے سے یہ اولاد کل پنچایت میں تو میری کہلائے گی، یہ اس ماں کی اولاد ہے، یہ اس باپ کی اولاد ہے، میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے گھر میں سوئے گی، میرے گھر کا کھانا کھائے گی، لیکن اس کا چال چلن میرا نہیں ہوگا۔ میں جیسا بنانا چاہوں گی ویسا نہیں بنے گی، وہ میری اولاد ویسے بنے گی جیسا موبائل چاہتا ہے، جیسا موبائل کے ذریعے سے یہودی چاہتے ہیں، جیسا موبائل کے ذریعے سے عیسائی مشنریاں چاہتی ہے، میری اولاد میرے گھر میں رہتے ہوئے ویسے بنے گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک زمانے میں اگرچہ جہالت کا زمانہ تھا، ہمارے بڑے بوڑھے اتنا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جو کچھ پڑھے لکھے تھے گھروں میں صبح سویرے یاسین شریف کے تلاوت کی آوازیں آتی تھی، گھروں میں سے اللہ اللہ کی صداؤں کی آوازیں آتی تھی۔ آج وہ آوازیں مفقود ہو گئی اور فجر کی وقت میں ہم دیکھتے ہیں تو گویا ہمارا پورا گاؤں قبرستان کی طرح چھایا ہوا ہے، اور فجر کے وقت میں کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کیا مرد اور کیا عورتیں، سب کے سب غفلت کی نیند میں سوئے پڑے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا گھر کے اندر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے منور کیا کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کیا کرو۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان والے فرشتوں کے نزدیک میں وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو چمکدار بنانا ہے، لائٹنگ سے چمکدار نہیں بنیں گے، اللہ کے وہاں تو ہم چمکدار اللہ کے ذکر سے بنیں گے، نمازوں کی کثرت سے بنیں گے، قرآن کی تلاوت سے بنیں گے۔ گھر کے اندر میں ایک بچی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، اس بچی کی آواز نے فضیل ابن عیاض کو وہی دیوار کے بیچ میں روک دیا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس بچی کی آواز یہ کان میں پڑی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائے؟ میری ماں و بہنوں، ہم بھی سوچے دنیا میں ایسے حالات ہیں، کیسے کیسے حالات ہے، پوری دنیا میں عالم اسلام پریشان ہے، جہاں دیکھو وہاں مسلمان ذبوحالی کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، ذلت میں پڑا ہوا ہے، دن بدن ذلتیں چھائی چلی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود ہماری غفلت کی نیند نہیں اڑتی، ہماری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہے لیکن ہمارے دل کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ان کے دل ہے لیکن سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے کان ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے، گویا دین کی بات سننے کا ان کے اندر میں مزاج ہی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی باتیں سنائی جائے گھنٹوں سنتے رہتے ہیں، لیکن جب دین کی بات کا موقع آئے تو شیطان طرح طرح کے خیال ڈال کر
آرام کے اندر میں ڈال دیتا ہے اور گھر کے کام کاج میں ڈال دیتا ہے اور بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن عبرت کی آنکھیں نہیں ہے۔ بات یہ ہے یہ اپنے آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر میں ہے۔ ہاں، یہی وہ اندھا پن تھا جس نے ابو جہل کو اندھا کر دیا، یہ وہ اندھا پن تھا جس نے ابو لہب کو اندھا کر دیا، یہ وہ اندھا پن تھا جس نے عتبہ اور شیبہ کو اندھا کر دیا، یہ وہ دل کا اندھا پن تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مکہ کے ان بے ایمانوں کو جن کی بے ایمانی پر موت ہو گئی ان کو اندھا کر دیا۔ حالانکہ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ زمانہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود تھے، قرآن اتر رہا تھا، جبرائیل آ رہے تھے، برکتیں ظاہر ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات موجود تھی۔ اس کے باوجود ان کے دل کے اندھے پن نے ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قبول کرنے سے اور دین کی بات سننے اور سمجھنے سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائے؟ بس اتنی آیت کا سننا تھا، کانوں کے راستے سے یہ آیت دل میں اتر گئی۔ وہ گھڑی مقدر کی ہدایت کی گھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے دل کے دروازوں کو کھول دیا، ہدایت کو اللہ نے اندر میں اتار دیا، دل کے اندھے پن کو ختم کر دیا اور فوراً نیچے اتر گئے اور اپنی تلوار توڑ دی اور کہنے لگے ہاں آ گیا وہ وقت، آ گیا وہ وقت، آ گیا۔ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے جو ٹولی انتظار میں تھی کہ فضیل ابھی ڈاکہ ڈال کر آئے گا، سامان لے کر آئے گا، ہم سامان تقسیم کریں گے، مال لے کر گھروں کو جائیں گے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے، اپنی تلوار توڑ دی۔ ساتھیوں نے کہا فضیل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے آج تک میں مہجور تھا، میں اللہ سے دور تھا، میں نے آج توبہ کر لی۔ ساتھیوں نے کہا اگر تم نے توبہ کر لی تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا نیک بندہ بنا دیا، ولایت کے راستے پر ڈال دیا اور دنیا میں ولیوں کا سردار بنا دیا۔ میری ماں و بہنوں، دین کی باتوں کا کہنا سننا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر میں دل کی آنکھیں اللہ تعالی ہماری کھول دے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں نہیں بھیجا۔ کل ہمارا بچپن تھا، آج بچپن گزر گیا، نوجوانی آ گئی، نوجوانی تھی، نوجوانی گزر گئی، جوانی آ گئی۔ یہ جوانی بھی جوانی ہے، رہنے والی نہیں ہے، بڑھاپا آ جائے گا۔ جس چمڑی کے لیے، جس اسکن کو اچھی سے اچھی بنانے کے لیے ہم نے دنیا کے سارے رنگ روگن لگا لیے تھے، ایک وقت آئے گا اس چمڑی میں جھریاں پڑ جائے گی، یہ کالے بال سفید ہو جائیں گے، یہ سیدھی کمر جھک جائے گی۔ یہ دنیا اجڑنے والی ہے، اجڑ جائے گی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آج کی صحت اور تندرستی کل بیماری میں بدل جائے گی، اور آج کی زندگی کل موت میں بدل جائے گی۔ کل مر کر ہمارا جنازہ گھروں سے نکالا جائے گا اور ویران قبرستان کے اندر میں، قبر کے گھڑے میں ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارا دنیا کا کوئی شعبہ اور دنیا کی کوئی چیز نہ ہمارا مال فائدہ دے گا، نہ ہماری بزنس فائدہ دے گی، اور نہ ہمارا بینک بیلنس فائدہ دے گا، نہ ہماری زمین جاگیر فائدہ دے گی، اور نہ ہمارا سونا چاندی کا زیور فائدہ دے گا۔ بلکہ اگر سونے چاندی کے زیور کی اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی اور سونے چاندی کی چمک دمک نے ہمیں دنیا کو جمع کرنے پر مجبور کر لیا اور ہم نے اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا، روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر میں لٹائے جانے کے بعد وہ سونا چاندی سانپ کی شکل میں اس مردے کے پاس آئے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کے منہ میں ڈنک مارے گا اور یہ کہے گا انا کنزو کی، انا مالو کی، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ میری ماں و بہنوں،
اللہ نے ہماری کامیابی مال جمع کرنے میں، سونے چاندی کے زیوروں سے اپنے آپ کو ڈھالنے میں، سنوارنے اور بنانے میں، اپنے آپ کو اچھے سے اچھے کپڑوں کے چکر میں لگانے میں ہماری کامیابی نہیں رکھی۔ اگر اچھے اچھے کپڑوں میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے سے اچھے اور قسم قسم کے جوڑے اور جنت کے جوڑے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں رہنے والی آپ کی صاحبزادیوں کو اور آپ کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو دیتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ اونچا درجہ رکھنے والی، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورتوں کا سردار بتایا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے دروازے پر دستک دی، بیل بجائی، دستک دی، فرمایا بیٹی فاطمہ میں گھر میں آنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ ایک صحابی عمران ابن حسین ہے، آپ میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ تو بیٹی فرماتی ہے، آپ علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، نہیں نہیں ابا جان، اس وقت آپ میرے گھر میں نہ آؤ، اس لیے کہ میرا پورا بدن چھپانے کے لیے میرے پاس پورا کپڑا نہیں ہے۔ کون ہے؟ آج ہمارے جوڑوں کا عالم دیکھے، خالہ کے وہاں جانے کا جوڑا الگ ہے، شادی کا جوڑا الگ ہے، ولیمے کا جوڑا الگ ہے، پہلی عید کا جوڑا الگ ہے، دوسری عید کا جوڑا الگ ہے، مہمان بن کر جانے کا جوڑا الگ ہے، کوئی ہمارے یہاں آ جائے تو اس کا جوڑا الگ ہے۔ پتہ نہیں کن کن جوڑوں کے اندر میں چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی الجھن نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، آخرت سے غافل کر دیا۔ وہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ابا جان اس وقت میں آپ میرے گھر میں نہ آئے، میرے پاس میرا پورا بدن چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑا پورا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک دی اور فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی صاحبزادی کا یہ حال دیکھا، آنکھیں اندر میں گڑ گئی تھی، بدن بخار سے تپ رہا تھا، پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، بدن کے اندر میں بخار تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کی، بیٹی تمہارا کیا حال ہے، کیا خیریت ہے؟ کہنے لگی اسقام اوجاع، ابا جان پہلے تو بیماریاں تھی، اب تو بھوک بھی ہے اور دکھ بھی ہے، بیماریاں بھی ہے اور یہ حالات ہے۔ اور یوں کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو احد کے میدان میں آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے تھے، طائف میں پتھر کا آنسو نہیں بہائے تھے، اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ فرمایا، یہ نہیں فرمایا، اپنے داماد سے یہ نہیں کہا علی تم کماتے نہیں ہو، گھر کی خبر نہیں لیتے، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا بیٹی اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تجھے اس تکلیف کے بدلے میں جنت کی عورتوں کا سردار بنائے گا؟ میری ماں بہنوں، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کے مزے چند دنوں کے مزے ہے، ایک دن کا مزہ، 2 دن کا مزہ، پرسوں ہوتے ہوتے وہ مزہ پھیکا ہو جائے گا، مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ دنیا کے دکھ کو نہ دوام ہے اور دنیا کے سکھ کو نہ دوام ہے۔ یہ دکھ آیا ہے کل چلا جائے گا، یہ سکھ آیا ہے کل ختم ہو جائے گا۔ دنیا آنی جانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد کی آخرت کی زندگی ہے۔ جس نے اپنی موت کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے اعمال کی پونجی جمع کر لی، اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیا، اپنی موت کو یاد کرتے کرتے اپنی موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی۔ میری قبر جنت کا باغ کیسے بن جائے، میری حشر کے اندر میں رسوائی سے کیسے بچ جاؤں، اور حشر کے میدان میں اللہ اپنے عرش کا سایہ مجھے کیسے نصیب فرما دے، اور پل صراط پر اللہ مجھے بجلی کی طرح کیسے پار کر دے، اور اللہ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں کیسے داخل فرما دے، اس کی تیاری کا موقع اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے تو وہ راستہ اپنانا پڑے گا جو راستہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھرانے میں جس کو زندہ کیا تھا،
ہاں، جو کچھ اللہ نے جان دی ہے اس جان کو اللہ کی بندگی پر خرچ کرنے والے بنے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے والے بنے، اللہ کے حکم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے، اپنی مرضی قربان کرے، اپنا سب کچھ قربان کرے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے مالدار ہے تو حج کا حکم دیا، اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کے برتاؤ کا حکم دیا، اللہ نے بیوی بنایا ہے تو شوہر کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے تو عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، بلکہ پردے میں بھی سب سے بڑا پردہ یہ ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں رہنے والی ازواج مطہرات ہماری مائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر حکم دیتے ہوئے امت کی تمام ماؤں بہنوں کو حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے آپ کو گھروں میں گڑی رکھو۔ عورت کا سب سے بہترین پردہ اور پردے کا سب سے اول درجہ یہ ہے کہ عورت کا حلیہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ عورت موٹی جاڑی ہے یا یہ عورت دبلی ہے، یہ عورت لمبی ہے یا یہ عورت ٹوکی ہے، کسی کو ہمارے حلیے کا پتہ نہ چلے کہ اس گھر میں کوئی عورت رہتی ہے۔ اس لیے کسی ضرورت سے بھی اپنے آپ کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے، بلکہ گھر کے مردوں کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کروایا جائے۔ عورت ایک ہیرے کی طرح ہے، عورت ایک سونے چاندی کے زیور سے زیادہ قیمتی زیور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر میں حیا رکھی ہے، عورت کے اندر میں پاک دامنی کی صفت رکھی ہے، اس لیے عورت نام چھپانے کی چیز کا ہے۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت کا معنی چھپانے کی چیز۔ دنیا میں کوئی سونے چاندی کے زیور کو راستوں پر یوں ہی سڑک پر چلتا پھرتا نہیں رکھتا ہے، بلکہ اگر سونے چاندی کا کوئی زیور ہوتا ہے اس کو چھوٹی سی ڈبیا میں، پھر اس ڈبی کو بڑے ڈبے میں، اس بڑے ڈبے کو بڑے لوکھڑ کے کباٹ میں، اور لوکھڑ کے کباٹ کو بھی چابی سے بند کر کے ڈبل لاک والا تالا لگا کر جب گھر سے جانا ہوتا ہے تو لاک کو دیکھ لیتے ہیں، یہ لاک کھلا ہوا تو نہیں ہے۔ سب سے آخری نظر اس کباٹ پر پڑتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک بڑی قیمتی چیز ہم نے رکھی ہے۔ جب گھر کھول کر اندر میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلی نظر اس کباٹ پر پڑتی ہے کہ اس کے اندر میں کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، سونا چاندی تو اگر ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا مقدر میں ہوگا، اللہ دوبارہ دے دیں گے، لیکن عورت کی عزت اگر ختم ہو گئی، عورت کی عزت چلی گئی، دنیا میں اس کی عزت کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، عزت بنائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے گھروں میں گڑی رہے۔ جہالت کے زمانے میں جیسے بن سور کر عورتیں بازاروں میں نکلا کرتی تھی، مسلمان عورت کا کام یہ نہیں ہے نادان عورتوں کی طرح بن سور کر بازار میں نکلے، اپنے بالوں کو سوار کر، اپنے کپڑوں کو سوار کر، بغیر برقعے کے، بغیر ضرورت کے بازار میں اٹکتے مٹکتے ہوئے بازاروں میں چلے۔ یہ مسلمان عورتوں کے لیے کسی حال میں زیب نہیں دیتا ہے، یہ شوبتا نہیں ہے مسلمان عورت کو۔ مسلمان عورت کے رہنے کو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں، مسلمان عورت کے چلنے کو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں، مسلمان عورت کے بات کرنے کو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتوں سے کہہ دو جب زمین پر چلے تو اپنی ایڑی زور سے مار کر نہ چلے، کہ اگر ان کے بدن ان کے پیروں میں پازیب پہنا ہوا ہے، توڑیاں پہنی ہوئی ہے، اس میں گھگریاں لگی ہوئی ہے، تو بدن کو اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے مارے گی تو گھگریاں بجے گی، ان کا پازیب بجے گا۔ کسی شیطانی آدمی کا دل، شیطانی مرد کا دل، شیطان اس کو اس عورت کی طرف مائل کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آج اس زمانے میں باطل نے عورت کو مساوات کا نشہ پلا کر اور برابری کا نشہ پلا کر مرد اور عورت
ایک ہی طرح ہے، مردوں کے جیسے حقوق ہے ویسے عورتوں کے حقوق ہے، اس بات کا نشہ پلا پلا کر عورتوں کو بازاروں میں کھڑا کر دیا، عورتوں کو سرکاری نوکریوں پر کھڑا کر دیا، عورتوں کو گھروں سے نکال کر بازاروں میں نکال دیا، جس کے نتیجے میں آج اچھی اولاد کی پرورش ماں باپ کے ہاتھ میں نہ رہی، باپ بھی نوکری کے لیے جا رہا ہے، ماں بھی نوکری کے لیے جا رہی ہے، اور بچے دوسروں کے پاس پرورش پاتے ہیں۔ ہمارے بچوں میں ولایت کے اوصاف کیسے پیدا ہوں گے؟ ہمارے بچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے چلنے والے کیسے بنیں گے؟ ہمارے بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرح کیسے بنیں گے؟ ہمارے بچے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی طرح کیسے بنیں گے؟ جن بچوں کو کبھی باپ کی شفقت نہیں ملی، جن بچوں کی زندگی پر ماں کی تربیت کا اثر نہیں ہوا۔ میری ماں و بہنوں، ایک زمانہ تھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام مرد اللہ کے دین کے تقاضوں پر باہر چلے جاتے تھے، لیکن اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کیا تھا، اپنے گھروں میں نماز کو قائم کیا تھا، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح ویران نہیں کیا تھا، گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ سکھا کر مرد آتے تھے، اپنے گھروں میں عورتوں کو سکھاتے تھے، اور مردوں کی غیر حاضری میں عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، اور اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے 12 سال کے بچے، 13 سال کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے، اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے تھے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں بڑا ہو گیا ہوں، دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، مجھے اللہ کے راستے میں لے جاؤ۔ میری ماں و بہنوں، وہ 40 دن چلہ 4 مہینے کی بات نہیں تھی، وہ تو جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا تھا۔ اللہ کے راستے میں گئے ہیں، پتہ نہیں غازی بن کر واپس آتے ہیں یا شہید بن کر اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن مرنے کی تمنا، اپنی جان کو اللہ کی نسبت پر قربان کرنے کی تمنا، یہ گھر کی تربیت اور گھر کی تعلیم کے نتیجے میں ہوتی تھی۔ اللہ کرے آج ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے والے بنے، ورنہ اگر ہم نے دنیا کی دیکھا دیکھی نادان انسانوں کی طرح اگر ہماری ماں و بہنوں نے بھی گھروں کو چھوڑ دیا، گھروں سے نکل گئی، اور اپنے آپ کا میک اپ کر کے اور اپنے آپ کو بنا سوار کر دنیا میں چلنے والی بنی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور راستے میں کھڑے ہوئے مردوں سے کہتا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور مردوں کو لبھائی ہوئی لالچی نظروں سے عورت کی طرف نظریں کرانے پر شیطان ترغیب دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے یا کسی جگہ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت ایسی اور ویسی ہے، یعنی بدکار ہے۔ میری ماں بہنوں، معاف کرنا، آج اس زمانے نے، ماڈرن زمانے نے ہمیں اسلام کے رخ سے، ہمیں شریعت کے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا دنیا میں نادان عورتیں جن کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہوں گے، جن کے دلوں پر غفلت کا پردہ چھایا ہوا ہوگا، جن کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہوگی، دنیا کی چمک دمک نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہوگا، ایسی نادان عورتیں دنیا میں کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، روایت میں فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑا پہنے ہوئی ہوگی پھر بھی برہنہ ناستر ہوگی، گویا انہوں نے کوئی کپڑا پہنا ہی نہیں ہے۔ علماء اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اتنا باریک کپڑا پہنا ہوگا جس باریک کپڑے میں ان کا بدن پورا کا پورا نظر آتا ہوگا، ان کے بدن کی موٹائی، دبلائی، پتلائی یہ ساری نظر آتی ہوگی، یعنی بدن کپڑے میں سے نظر آتا ہوگا، یا کپڑا تو موٹا ہے لیکن اتنا چست ہے کہ بدن کا سارا آکار نظر آتا ہوگا۔ اگر ایسے کپڑے پہنے ہیں اور یہ عورتیں مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہے اور مردوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کرنے
کرنے والی ہے. ان کے سروں پر ایسے چٹے بندھے ہوئے ہیں گویا کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سچی زبان سے خبر دی ہے ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. میری ماں بہنوں اپنی نادانی پر توبہ کرنے والے بنے. ہماری بچیوں کو آخرت سمجھانے والے بنے. اللہ کے نبی کے ارشادات سمجھا کر اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کر کے ہماری بچیوں کو دین کی سمجھ پیدا ہو جائے. اس لیے ان کو سمجھانے والی بنے. دنیا کی چند روزہ رونق کو, دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر میں شیطان کا کہا مان کر کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں؟ اگر اسی حال میں اللہ ناراض ہو گیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں پر نہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے, اور اسی ناراضگی کی حالت میں اچانک اگر موت آ گئی, اچانک اللہ کی پکڑ آ گئی, تو ہمارے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. آج اللہ نے موقع دیا ہے اپنی پچھلی زندگی پر ندامت کے ساتھ پچھتاوا کر کے سچی توبہ کرنے والے بنے. اللہ کا حکم ہر حال میں ماننا ہے, ہر حال میں ماننا ہے. ہمارا جی چاہے تو بھی ماننا ہے, جی نہ چاہے تو بھی ماننا ہے. جیسے ہماری مائیں اپنے اپنے شوہروں کا کہنا مانتی ہے, شوہروں کے مزاج کے مطابق, ان کے منشا کے مطابق اپنے آپ کو چلاتی ہے, تو شوہر کی نظر میں وہ بیوی وفادار ہوتی ہے, شوہر کی نظر میں وہ بیوی وفادار ہوتی ہے. شوہر کے دل میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. اس کے بیمار ہو جانے پر شوہر کا دل تل ملا جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی مہسانہ لے جاتا ہے, کبھی احمد آباد لے جاتا ہے, ضرورت پڑی بمبئی لے جاتا ہے. میری بیوی بیمار ہو گئی. میری ماں بہنوں, اگر ہم اللہ کا کہا مان کر چلنے والے بنیں گے, آسمان ہماری موافقت کرے گا, بارشیں ہماری دعاؤں پر اللہ برسائیں گے, بارشیں ہماری دعاؤں پر اللہ روکیں گے. دنیا کا نظام اللہ تعالی ہماری دعاؤں سے بدلتے رہیں گے. جب اللہ کے بندے, اللہ کی بندیاں دنیا میں اللہ کا کہا مان کر چلنے والی بنے گی, تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تکوینی نظام کو اپنے بندوں کی دعاؤں کے تابع بنا دیں گے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے. ہمیں دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے اس بات کا موقع فراہم کیا ہے, اس راستے کو ہمارے لیے آسان کیا ہے, تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے راستوں میں جائے. 4 مہینے کے لیے جائے, گھروں میں رہنے والی ان کی بیویاں, ان کی بیٹیاں, ان کی مائیں, ان کی بہنیں, ان کا سامان تیار کر کے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجے. جیسے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے مردوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کی بیٹیاں بھی, بیویاں بھی, ان کی مائیں بھی, ان کے بچے بھی, ان کی بچیاں بھی, ان کے دلوں میں شوق ہوتا تھا ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جائے, ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں جائے, ہمارا بھائی اللہ کے راستے میں جائے. اس کے لیے جو کچھ بن پڑتا تھا اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کرتی تھی. وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. بڑھاپے کے زمانے میں ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پر حملہ ہو رہا تھا اور حجاج سے مقابلے کی نوبت آئی تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے مقابلہ ہو رہا تھا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 100 سال کی بوڑھی ماں کو ملنے کے لیے آئے اور ماں سے یوں کہا. اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو چکی تھی, آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا. کہنے لگے, امی جان میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور میرے دل میں یہ ہے کہ میں آج شہید ہو جاؤں گا, ماں مجھ سے مل لو, اپنے سینے سے مجھے لگا لو. ماں نے اپنے قریب کیا, اپنے سینے سے لگایا. جب ہاتھ اپنے بیٹے عبداللہ کو بدن پر لگا اور سینے سے لگایا تو ماں نے کہا, بیٹے ایک طرف تمہیں شہادت کی تمنا ہے اور تم نے یہ بدن پر کیا پہن رکھا ہے, یہ زیرہ اتار دو. زیرہ کیوں پہنی ہے؟ جب شہادت کی تمنا ہے نکلو اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں شہادت کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے نکلو, نکالو زیرہ. امی جان زیرہ اس لیے پہنی ہے تاکہ دشمن مجھ پر قابو پانے کے بعد میرے ہاتھ پیر کے ٹکڑے نہ کر لے, مسلا نہ کر دے.
امی جان نے کہا بیٹا جس بکرے کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے اس بکرے کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ میرا قیمہ بنایا جائے گا، میری بوٹی بوٹی الگ کی جائے گی۔ اگر دل میں شہادت کی تمنا ہے نکلو بغیر زرا کے اللہ کے راستے میں، اور گئے اللہ کے راستے میں اور شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو اوپر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے اس شہسوار کے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ 100 سال کی ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کی جدائیوں کو برداشت کیا ہے، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے گھر کی بیوی یہ تانا دے رہی ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ تم واپس لوٹ کے آ جاؤ گے، اور اس تانے نے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا کے مانگنے پر مجبور کر دیا، اور یہ کہہ کر اللہ کے راستے میں نکلے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے مرنے کے بعد گھر واپس نہ لوٹائیو، مجھے گھر واپس نہ لوٹائیو۔ یہاں تک کہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ بیوی کو پتا چلا، میدان میں گئی، اپنے شوہر کی ناش کو اونٹ پر رکھ کر مدینے میں لانے کا فیصلہ کیا، لیکن اونٹ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ میری ماؤ بہنوں، اپنے گھر کے خرچے کم کرو، گھر کے خرچے کم کرو، تھوڑی سی روزی پر قناعت کرو، کچھ پیسہ جمع کر کے اپنے گھر والوں کو دو، اپنے بیٹوں کو دو۔ جاؤ بیٹا تم اللہ کے راستے میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤ، تمہارے 4 مہینے اللہ کے راستے پہ جانے پر گھر میں اگر چٹنی روٹی کھانی پڑے گی، ہم چٹنی روٹی کھا کر دنیا کی زندگی کو گوارا کر لیں گے، لیکن تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے، اللہ کے راستے میں جا کر مسجد کی چٹائیوں پر سوؤ گے، سردیوں گرمیوں کو برداشت کرو گے، سوکھا روکھا کھاؤ گے، کچا پکا کھاؤ گے، تمہارے اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ عالم کے اندر میں ہدایت کو پھیلائے گا۔ اس لیے میری ماؤ بہنوں، اس وقت میں تقاضا ہے، اللہ کے دین کی محنتیں ہو رہی ہے۔ ہمارے ضلع میں پچھلے 3 سال سے ضلع کا کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا۔ آج ابھی اس وقت میں دسمبر کے اسی مہینے میں 20، 21، 22 تاریخ دسمبر کی کمال پور کے اندر میں اجتماع ہے۔ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے، اور ہماری ہر مسجد سے جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکل جائے، اس کے لیے محنتیں کرنی ہے، اپنے گھر کے مردوں کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے صدقہ دینا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ جیسے ڈیسا میں اجتماع ہوا تھا تو تمہاری قربانیاں کہاں کی رہنے والی، پتہ نہیں گودرا میں رہنے والی ڈیسا کی خاتون ہے، اور وہ روزہ رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ شوہر نے پوچھا آج کیسا روزہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ہمارے ڈیسا میں اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ میری ماؤ بہنوں، پتہ نہیں تمہاری جیسی تہجد میں اٹھ کر نمازوں کے بعد اللہ کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر، اپنی جھولیاں پھیلا کر اللہ سے مانگنے والی کتنی بندیاں ہوگی، جن کے آنسوں کے قطرے کی لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہماری بقا کا فیصلہ کیا، جس کی لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں نمازوں کا سلسلہ چلایا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلایا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلایا، اور یہ اجتماعات اسی کی دین ہے۔ اللہ کرے ہماری ماؤں بہنوں کی قربانیاں اپنے گھروں میں وجود میں آئے، 3 دن کی جماعتیں بنا کر اپنے محرموں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپنی ترتیب بنائے، اور 40 دن 4 مہینہ ہمارے گھر کے مردوں کی ترتیبیں بنا کر ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترتیبیں بنائے۔ ہمارے ڈیسا کی کوئی مسجد، جنا ڈیسا یا نیا ڈیسا، اس کی کوئی مسجد ایسی باقی نہ رہے جس مسجد سے کم سے کم ایک جماعت، 10-12 مردوں کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نہ نکلے۔ اس کے لیے اگر ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں تٹسٹ ہو جائے گی، پکا عزم کر لے گی، گھروں میں اس کی آواز لگائے گی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری آواز کے اندر میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس بلند ہمتی کے نتیجے میں جماعتوں کا بننا آسان ہو جائے گا۔ گھر کے مردوں کے لیے سب سے بڑا بھار، سب سے بڑا بوجھ یہ ہوتا ہے مول صاحب میں تو تیار ہوں، پر گھر کا خرچہ اور جماعت میں جانے کا خرچہ، اور گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اگر ہمارے گھر کی مائیں بہنیں اگر ان کو ہمت دلائے گی
تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایسے ہی مددیں اور ایسے ہی برکتیں اتاریں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی محنت کے لیے گئے اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی مدد فرمائی اور ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے اور زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، ویسی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کھولیں گے۔ اس کے لیے میری ماں و بہنوں اپنے اپنے گھروں میں اس کی ترتیبیں بنانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی ہے ہمارے گھروں میں ہم مائیں بہنیں اول وقت میں فرض نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرے، نماز میں ٹال مٹول نہ کرے۔ میری ماں و بہنوں اگر تمہیں نماز پڑھتا تمہاری اولادیں دیکھے گی تو تمہاری اولاد بھی اس کی نقل اتارنے والی بنے گی۔ اگر تمہاری اولاد نے تم کو موبائل میں اسکرین پر کسی کے ناچ گانے کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہارے بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ اس لیے ہماری ماں و بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ آج کل ہمارے مدرسوں میں ساری ہی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہے، گھروں میں کم سے کم روزانہ آدھا پارا ایک پارا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، روزانہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، صبح شام عصر کے بعد فجر کے بعد مصلی پر بیٹھ کر تیسرا کلمہ درود پاک استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ روزانہ اہتمام سے پڑھیں گے، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہمارا لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کے نتیجے میں ہمارے گھروں کو روشن کریں گے، بھوت پلیت ہمارے گھروں سے نکل جائیں گے اور رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آئیں گے۔ ہمارے گھر کے تمام افراد کو جمع کر کے کسی وقت میں تعلیم کا حلقہ قائم کر کے فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی تربیت کا کوئی ایسا معقول نظام بنایا جائے تاکہ ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ کے احکام کی عظمت آ جائے اور پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے طریقے کی عظمت آ جائے۔ ہمارے بچوں کے بدن پر غیروں کا لباس نہ ہو، ہمارے بچوں کے بدن پر اسلامی لباس ہو، ہمارے بچوں کے بدن پر اسلامی لباس کی محبت ان کے دل میں پیدا کرو۔ اگر اسکول کی وجہ سے ایسا یونیفارم پہنانا پڑتا ہے تو اس یونیفارم کی نفرت بچوں کے دل میں پیدا ہو جائے، جیسے سنڈاس کے چپل لے کر کوئی خالہ پھوفی کے وہاں نہیں جاتا، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو ٹوائلٹ کے چپل ہے، یہ پہن کر رشتہ داروں میں نہیں جایا جاتا۔ ایسے غلط یہود اور عیسائی کے لباس کی نفرت ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو۔ یہ غلط لباس پہن کر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، یہ غلط لباس پہن کر گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ لباس فوراً اتار دیں گے جیسے ٹوائلٹ کے چپل فوراً اتار دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام والے پیارے لباس کے اندر میں ملبوس رکھیں گے۔ آج کل علماء جو لباس پہنتے ہیں، ہمارے بزرگ جو لباس پہنتے ہیں، یہ سنت لباس ہے۔ سنت لباس کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس طریقے سے ہمارے گھروں میں تربیت کا ماحول بنے گا تو اللہ تعالی ہمارے گھر کو انشاءاللہ جنت کا نمونہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا پڑھا لیں، وقت ہو چکا۔ ٹھیک ہے، ہماری مائیں بہنیں جیسے یہاں جمع ہوئی ہے ویسے ہی اکا دکا ہو کر نکل جائے اور سیدھے اپنے گھروں پر چلے جائے۔ یہاں بیٹھ کر ایران توران کی باتوں میں نہ لگے اور راستوں میں ٹولیاں بنا کر باتوں میں نہ لگے، سیدھے اپنے گھروں پر جائے اور اللہ سے مانگ کر کے جائے، یہ نیت کر کے جائے کہ جو باتیں ہمارے سامنے عمل کے لیے آئی ہے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ڈیسا والے جب طے کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سے 3 دن کی جماعتیں بہت کثرت سے نکلا کرتی ہے۔ ابھی بھی ہمارے نیا ڈیسا امن پارک کی جماعت ہمارے باگل حلقے میں چنگواڑا میں آئی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں سے بھی اگر ہماری مائیں بہنیں یہ طے کر لے گی، اگر گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ ایسا نہیں ہے جس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اپنے گھر کے محرم مردوں کو تیار کر کے ہماری مسجد کی جماعت کے سامنے پاس اپنے محرم مردوں کے نام پیش کر کے 3 دن کی جماعتیں بنائے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر آپس میں تشکیل چلائے اور پھر اس کے بعد یہاں سے عمل کرنے کی نیت سے چلے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں ہمارے کام کی ہے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمارے لیے مثمر خیرات و برکات بنائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.